حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہارے قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی، درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک صد آہ لینے کے بعد اللہ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کے حدود سے باہر نکلا تو راستے میں 60 ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بات بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا
اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ہاں میرے بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار ڈاکو نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہوئے۔ سردار ڈاکو نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہوئے۔ وہ سردار ڈاکو حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا۔ لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں جو سال ہا سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔